قدیم زمانے میں بھی تنسیخ کے رواج کے اثرات دکھائی دیتے ہیں اور 13ویں صدی کے فلسفی سعدی اس سے نپٹنے کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ اصفہان کے عظیم شہر میں علماء اکرام اور سائنسدانوں کا ایک گروہ آباد تھا۔ وہ نہایت باعقل تھے اور ان کے دل اپنے علوم کی تحقیق کے لیے وقف تھے۔ ایک دولت مند سرپرست نے ان کی قدر کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے لیے مالی امداد کا بندوبست کیا تاکہ وہ دنیاوی مسائل سے آزاد ہو کر علم و تحقیق میں مشغول رہ سکیں۔ لیکن تقدیر ایک شرارتی ہوا کی مانند کبھی کبھی احتیاط سے بچھائی گئی بساط کو بکھیر دیتی ہے۔ ان میں سے ایک عالم ایک اخلاقی لغزش کا شکار ہو گیا اور بدقسمتی سے ایک ایسے میدان میں اپنی رائے دینے لگا جس میں اس کو مہارت نہیں تھی۔ یہ خبر تیزی سے پھیلی اور سرپرست تک پہنچی۔ سرپرست کا اعتماد ٹوٹ گیا اور اس نے نہ صرف اس ایک عالم سے بلکہ پورے گروہ سے اپنی امداد واپس لے لی، جس سے تمام علماء کرام مایوس ہو گئے۔ ان کی مصیبت کی خبر سعدی تک پہنچی اور انہوں نے ان کی حمایت کرنے کا عزم کیا۔ سعدی سادہ لباس میں اور بغیر کسی جاہ و حشمت کے سرپرست کے محل میں پہنچے۔ پہرے دار جو عموماً بے حیثیت لوگوں کو داخل ہونے سے روکنے کے عادی تھے، سعدی کو بھی روکنے لگے۔ سعدی سمجھ گئے پہرے دار تو محض اپنے آقا کے احکامات پر عمل کر رہے تھے، یہاں بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے خاموشی سے پیچھے ہٹنا بہتر سمجھا۔ لیکن محل میں ایک رحم دل شخص نے سعدی کو پہچان لیا اور انہیں سرپرست کے سامنے لے آیا۔ سرپرست جو ابتدا میں بے اعتناد تھا، سعدی کے الفاظ سے متاثر ہوا۔ سعدی نے محض معافی کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان پر زور دیا، جسے خدا نے دولت سے نوازا ہے اس کا فرض ہے کہ علم کے جستجو کرنے والوں کی مدد کرے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، سعدی نے کہا، لیکن ان ذہنوں کی پرورش کرنا جو ہماری دنیا کو روشن کرتے ہیں یہ خدائی عمل ہے۔ ان کا کام انفرادی کوتاہیوں سے ماورا ہوتا ہے اور نسلوں تک گونجتا ہے۔ سرپرست کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے سعدی کی بات میں حقیقت دیکھی اور نہ صرف ان سب کے لیے امداد بحال کر دی گئی بلکہ اسے بڑھا دیا گیا جو اس کے نئے شعور کی گواہی تھی۔ سعدی نے روانہ ہوتے وقت اس سبق پر غور کیا، علم اور دانشوروں کی حمایت کا تعلق ذاتی پسند اور ناپسند یا اخلاقی فیصلوں سے نہیں تھا، یہ در حقیقت مستقبل میں سرمایہ کاری تھی، ایک بامقصد مفاد کے لیے۔ سعدی جانتے تھے کہ تہذیب کی عظیم تشکیل میں علم کے جو دھاگے علم کے شوقین ذہنوں نے بنے ہیں اور جو لوگ ترقی اور روشن خیالی کے نمونے تخلیق کرتے ہیں اور ان کی بنائی کو ممکن بناتے ہیں، وہ خود بھی اپنا مقام وقت کے صفحات میں محفوظ کر لیتے ہیں۔